الحمدللہ یہ ہماری چوتھی مجلس ہے. گزشتہ مجلسیں ہماری فضل و کرم مہربانی امام زمانہ کے طفیل میں اللہم صلی اللہ کے صدقے میں ہماری تینوں مجلسیں گزشتہ کامیاب رہی ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کے آنے میں تعاون رہے گا تو انشاءاللہ یہ کاروان بالکل بالکل بے شک امام مہدی کے حرم تک جائے. میں دعا کروں کہ یہ نعرہ ہمیں جنت البقیع میں لگانے کی سعادت حاصل ہو. حضرت محترم آپ تمام یہاں پر عنوان پر آئے مسلسل میرے کہنے پر بس یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی آغاز میں ہی کہ دیکھیے اس عنوان کی ضرورت ہمیں معرفت کے عنوان کی ضرورت ہمیں ایمان کی ضرورت ہمیں ایمان کی طلب ہمیں ہونی چاہیے. آپ سب اصرار کر رہے ہیں اس بات پر. عنوان کی ضرورت ہمیں ہے, ایمان کی ضرورت ہمیں ہے. اور کب ضرورت ہے؟ دنیا میں بھی ہمیں ایمان کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. دنیا میں کیسے ضرورت ہے کہ جب کوئی مشکل ہمارے درمیان آتا ہے, یعنی کہ کائنات کی بڑی سی بڑی مشکل آ جاتی ہے, ہم کس کو پکارتے ہیں؟ وقت کے امام کو پکارتے ہیں. تو دنیا میں بھی ہمیں ایمان کی ضرورت ہے اور آخرت میں تو ہونی ہی چاہیے کیونکہ ہمیں انہیں کے پاس تو جانا ہے, انہیں کی خدمت میں ہی تو جانا ہے. اگر جو کوئی نہیں جانتا تو انہیں بتا دوں کہ اگر دنیا میں جتنا جتنا علی علی کہو گے, محمد و آل محمد سے رابطہ رکھو گے, امام علی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ بندہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے وہ فوراً اس کے سامنے آتا ہے. معرفت ہونی چاہیے, طلب ہونی چاہیے, شدت ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم امام سے امام کی جانب رجوع کریں. طلب ہونی چاہیے, ایسی شدت ہونی چاہیے. یہ جو عنوان ہمیں رکھا ہے نا معرفت امام زمانہ, یہ بس اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مومنہ کے قلب میں امام سے ملاقات شدت پیدا ہو, امام سے ملاقات کی تڑپ پیدا ہو جائے. اب یہاں پر ایک مثلا آپ کو دینے لگی ہوں کہ اگر دیکھیں چلے میں اپنی ہی بات کروں, اگر میری کتاب مجھ سے کھو جائے, اگر میری کوئی کتاب جو مجھے بہت عزیز ہے کیونکہ مجھے علم سے محبت ہے, میں اسے ہر لمحہ اپنے قریب رکھتی ہوں, سوتے جاگتے ہر جگہ پہ قریب رکھتی ہوں. اور بے شک ایسا ہی ہے, گھر پر بھی موجود ہے, جہاں بھی جاتی ہوں ساتھ میں لے جاتی ہوں تاکہ جب بھی موقع ملے کچھ کچھ پڑھ کے چلو, کچھ کچھ پہنچاتی چلو. اور بہنیں بھی بزرگ بھی یہاں پہ بہتر جانتے ہیں, جب بھی پوچھتے ہیں کچھ نہ کچھ زبانوں میں دیتی جاتی ہوں. اب کتاب اگر مجھ سے کھو جائے تو میرا حال کیا ہو جائے گا؟ بے چین ہو جاؤں گی. اب تھوڑا سا آپ بھی تصور کر لیں, چلے آپ کے لیے بھی بتاتے چلو مثلا کہ اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز آپ سے کھو جائے. اب یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ. اب اس وقت حالات موجود میں ہماری قیمتی چیز چاہے بچہ ہو, بوڑھا ہو, بڑا ہو, اس کے لیے موبائل فون ہو چکا ہے. اگر ایک لمحے
उजागर करे कि हर घड़ी हर लम्हा इमाम को ढूंढे, जहां कहीं बैठे इमाम को याद करें, इमाम को ढूंढते रहे, इस तरह से ढूंढे कि अब यहाँ पर आपको कहने लगे, बड़ा जुमला कहने लगे, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद इतनी शिद्दत के साथ आप इमाम को याद करें, हर लम्हा इमाम को ढूंढे कि इमाम क्या कर रहा है। सोचे, तसव्वुर करें कि मेरा इमाम क्या कर रहा है, कहाँ है हमारे इमाम, किस हाल में हमारे वक्त के इमाम वली असर। भले ही पर्दे गैब में, क्योंकि मेरा इमाम फरमाते हैं कि हम पर्दे गैब में हैं लेकिन तुमसे जुदा नहीं। मैंने पहले भी अपनी मजलिस में दोहराया है, सूरह मुल्क में भी मिलता है, खुदावंद आलम फरमाता है, और यही जुमले हमें आइमन मासूम से भी मिलते हैं कि हम तुम्हारे सीनों के राज से वाकिफ हैं। ये इमाम आपके इतने करीब है। बेशक हम अल अजल कहते हैं, ज़बानी ज़बान की नोट से कहते हैं, लेकिन क्या होगा जब इमाम आ जाए। मेरा वक्त का इमाम अगर आ जाएगा तो क्या हाल होगा, मैं बताते चलूं, यही हाल होगा। इमाम को तो हम बुला रहे हैं लेकिन इमाम से मुलाकात के लिए वक्त नहीं है हमारे। घर की मसरूफियात पूरी हो चुकी है, बच्चों की मसरूफियात, ट्यूशंस का कायम हो चुका है। अल अजल इमाम आ जाइए। इमाम जब आएंगे तो क्या कहेंगे, कुछ लम्हे इमाम से मुलाकात करेंगे, यही हाल हो जाए। मसरूफियात, इमाम तो आएंगे लेकिन आपकी मसरूफियात कभी खत्म नहीं। आज 1 घंटा निकालने के लिए हम सोच रहे हैं, सोचे इसीलिए अब तो देखिए इमाम हर लम्हा तैयार है आपसे मुलाकात के। इमाम फरमाते हैं कि अगर अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला नबी बोले खुदा बोला अली मौला अली मौला मलक बोली बशर बोला अली मौला अली मौला अरे है दरिया अरे सदरिया अरे मोहम्मदिया अरे फायमिया अरे बंदे दनिया शिद्दत के साथ इमाम को याद करें, इमाम को ढूंढे उसी तरह से जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती है। ऐसा नहीं कि इमाम खो चुके हैं, इमाम तो मौजूद है, हर
حاجت اپنے والدین کے لیے کریں، دوسری حاجت مرحومین کے لیے کریں، تیسری حاجت کہ مولا آپ جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں، باوجود اس کی میں چاہتی ہوں کہ کربلا جاؤں۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
دعائیں حق اسی لیے یہاں پر پڑھائی جائے جب تک کہ آپ دعائیں عہد نہ پڑھیں کبھی آپ امام کی معرفت تک نہ پہنچے. بس یہ کہنا تھا. اب یہاں پر ابھی اشعار پڑھا آپ نے اتنی ہمت افزائی تھی میں نے سوچا کہ تقریر کو روک دوں لیکن آپ کے ایک جملے سے نعرے سے تھوڑی سی ہمت افزائی مجھے مل گئی. جیسا کہ میرا بھی عمل رہا ہے اور جب تک کہ میں قرآن سے ائمہ معصومین کی فضیلت نہیں بیان کرتی ہوں میں ممبر بھی نہیں چھوڑتی. جب تک کہ مجھ سے ائمہ معصومین کی فضیلت قرآن سے بیان نہیں ہوتی آیات سورت کے ساتھ میں ممبر نہیں چھوڑتی بھلے ہی ایک جملے میں صحیح. تو آئے کتاب اللہ سے امام عصر کی معرفت کو حاصل کریں. جہاں پر سورہ زمر کی آیت ہے خداوند عالم فرما رہا ہے ایک درود پڑھے محمد کا آل ہے. خداوند عالم فرما رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ یہ آیت آگے سنتے جائیے گا بِنُورِ رَبِّهِ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهِ. اب اس آیت کے ترجمے میں بڑی توجہ رکھیے گا. بہت بڑا خلاصہ امام زمانہ کی معرفت سے آپ کے آگے پیش کرنے لگی. وہ اشرقت الارض برب النور. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے. فضیلت معرفت امام زمانہ پہنچائی. تیسری مجلس میں بھی پہلے آپ کو فضیلت امام زمانہ اور آج کی آیت سے بتائی تھی. سورہ ہود سے بتائی اس سے پہلے سورہ برات سے بتائی. اب یہ سورہ زمر ہے جہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے. نور سے جگمگا اٹھے. بڑی توجہ کے ساتھ معرفت امام زمانہ پر پڑھنے لگی. زمین نور سے جگمگا اٹھے. بڑی محنت خلق میں اس معرفت کو ہمیشہ کے لیے مقدم کر دے آنے والی نسلوں کو تاکید کر دے تعلیم کر دے. جب میں نے اس آیت کو نور کے متعلق امام کے متعلق پڑھا میں نے اب پوری تفاصیر میں ڈھونڈا اس آیت کو نور کے مطابق کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. تو تمام تفاصیر شافعی ابو حمزہ سمیلی سے لے کر تمام اہل مذہب کی کتابوں میں اہل بیت کی تفاصیر میں نے دیکھا تو مجھے یہی ملا یہی مجھے تشریح ملی کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اب مجھے ایک ہی تفاصیر ملی ایک ہی شرح ملی جہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اپنے یعنی زمین کا امام ہی زمین کا رب ہوتا ہے. زمین کا امام ہی زمین کا رب ہوتا ہے. یعنی کہ اس آیت کے متعلق ہمیں ملتا ہے جس نور کی بات خداوند عالم سورہ زمر میں کر رہا ہے وہ نور کوئی اور نور نہیں سوائے ہمارے وقت کے امام مہدی آخر زمان امام مہدی کا نور. اور یہ آیت کیا ذکر کر رہی ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. یعنی کہ ابھی جگمگائی نہیں ہے ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے وہ جس کی بات اللہ کر رہا ہے. یعنی کہ آنے والا ہے کوئی آنے والا ہے. اور کون ہے وہ جس کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی. ہمیں ائمہ معصومین سے شرح ملتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ظہور مہدی اجل اللہ تعالی پر
ایسا نہیں کہ مجھے نہیں معلوم، بڑے بڑے دعائیں پڑھ لیں، مجھے نہیں معلوم، چاہے تو میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ 40 دن کا عمل کر لیں، 30 دن کا عمل کر لیں، بڑی بڑی نمازیں پڑھ لیں، دعائیں، بہت ساری بڑی بڑی طویل دعائیں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ مختصر ہو تاکہ پہلے آپ کے قلب پاک ہو جائے، آپ کی زبان پاک ہو جائے۔ جب جب ذکر زبان پہ آتے رہے نا خود بخود آپ اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو چاہتی ہوں کہ مختصر سے عمل کریں جو آپ کے آسان بھی ہو، چلتے پھرتے بھی دوہرا جائے اور آپ کی دعائیں حاجات بھی پوری ہو جائے۔ تو بس ان بہنوں کے لیے ایسی عمل کو دعا پیش کر، تھک تو نہیں گئے؟ چہروں سے تھوڑا سا وہ عمل بتانے لگی ہوں جو بہنوں کو میں نے مجالسوں میں بھی ایام میں بھی بتایا تھا، اور میں اسی عمل پر زیادہ زور ڈالوں، اس عمل پر زیادہ زور ڈالوں۔ دو عمل جب بھی مجھ سے کوئی بھی حاجات پوچھتے بہن بھی موجود ہے، بہت سارے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی بہت ساری جو دیکھ رہی ہے الحمدللہ انٹرنیشنلی بھی جا رہی ہے مجلس، وہاں بھی بہنیں کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہاں تک بھی جا رہی ہے مجلس، ان سے بھی آرزو جو بھی مجھ سے سوال کرتی، کسی بھی حاجت کے متعلق مجھ سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ ذاکرہ یہ حاجات ہے، ذاکرہ وہ مشکل ہے، ذاکرہ یہ دو عمل پہلے میں بتاتی ہوں، اور یہی تاکید کرتی ہوں کہ پہلے آپ اس عمل کو بجا لائیں، بڑا زوردار کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مجرب عمل ہے، ممبر سے گواہی دے کر کہہ رہے ہیں یہ بڑا مجرب عمل ہے، خود میری زندگی کا، میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، اسی لیے پہلے اپنی دلائل پیش کریں۔ یہ وہ مجرب عمل ہے، تو عمل بتاؤں بس، اور پھر آگے کی طرف بڑھوں۔ پہلا عمل تلاوت حدیث کے ساتھ، جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے کسی بھی پریشانی مرحلے کے لیے، چاہے اب دیکھیے شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کیا ہے، شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ مجرب عمل ہے، میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، اور جس چیز کو میں نے کہا الحمدللہ واللہ جارے، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ پہ۔ شب جمعہ بعد نماز عشاء حدیث قصہ کی تلاوت ہے، یہ وہ فضیلت ہے کہ دیکھیے اس سے دو فوائد، تین فوائد ہیں، کہ جب آپ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، شہزادی کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اور دوسری اب آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں شہزادی کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، حدیث قصہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، چاہے کائنات کی بڑے سے بڑی آپ کتنی سینکڑوں آپ کی دعائیں ہوگی، سینکڑوں آپ کی پریشانیاں ہوگی، سینکڑوں آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو، اتنی پریشانی میں آپ گھری ہوئی ہو، شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کریں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شہزادی کا ذکر بھی ہوگا، ان کی فضیلت کا ذکر بھی ہوگا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور تیسرا مجرب معجزہ کہ میرے وقت کے امام مہدی کرنے لگی ہوں، میرا وقت کا امام فرماتا ہے کہ جس کسی کے یہاں شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے تو میں اس کے گھر ضرور تشریف لے جاتا ہوں۔ امام کی جملے امام فرماتے ہیں اگر وہ مجھے بلانا بھول بھی جائے، میں نے یہ بہرحال ایام میں بتایا، پھر سے پیغام دے دیا، اگر مجھے وہ بلانا بھول بھی جائے میں پھر بھی اس کے گھر چلا جاؤں۔ جو کوئی شخص زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، میرے وقت کا ہے جس کی ہم عنوان پر بن بھی سکے، ہمارے فتح امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص میری جد ماجدہ کی حدیث قصہ کی تلاوت کرے، چاہے وہ شخص مجھے بلانا بھول بھی جائے میں اس کے گھر تشریف لے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا تصور کریں کہ جس کے گھر امام آ جائے، صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، میزان سے تولا علی مولا، علی مولا، نبی بولے خدا بولا علی مولا، علی مولا، فلک بولی بشر بولا علی مولا، علی مولا، ارے ہے دریا
आ जाए, उसकी मुलाकात इमाम से हो जाए, तो मारिफत के क्या कहने हैं उसके? देखिए ईमान के जुमले हदीस किसा को आसान बना दिया। अब दूसरा बड़ा ही मुजर्रिब अमल है जो बहरहाल मैंने वीडियो भी बनाई रखी है, आपने देखा होगा मेरे चैनल पर, तस्बीह जनाब सैयदा सलामुल्लाह तस्बीह जनाब सैयदा, मैंने इस पर वीडियो बनाई है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की फरमान से। अब छठे इमाम से हदीस पेश करते हैं। इमाम सादिक फरमाते हैं कि तस्बीह ज़हरा ऐसा मुजर्रिब अमल है, ऐसा जिक्र है। देखिए जनाब सैयदा का इस्म तो बड़ा ही अजीम है, उसकी मारिफत, उसकी बरकत तो बड़ी आला है। मैंने गुज़िश्ता अय्याम फ़ाज़िलिया में बताया जनाब सैयदा की क्या क्या मंज़िलत है, क्या क्या अज़मतें हैं, उनका नाम लेना अंबिया को, देखिए बड़े बड़े जुमले कहने लगे। अब जब आप तस्बीह जनाब सैयदा पढ़ते हैं, तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा पढ़ते हैं, तो क्या होता है? इमाम सादिक फरमाते हैं कोई भी बीमारी हो, कोई भी मर्ज हो, तस्बीह ज़हरा का हो, इमाम से जुमले हैं। अब बताते चलूं कि एक शख्स था इमाम का चाहने वाला, मौला सादिक की खिदमत में आया, फरमाता है कि मौला मुझे मेरे कान में तकलीफ है, मुझे कम सुनाई देता है और इस बीमारी से मैं बहुत बहुत थक चुका हूँ, कई अरसा हो चुका है कि मेरे कान से सुनाई नहीं देता, एक कान से सुनाई नहीं देता, मेरे कानों में दर्द है, बड़ी तकलीफ में हूँ, मौला कुछ ऐसी दुआ अमल बता दे जिससे मैं निजात पा जाऊं। अली मौला
हम तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे दरियाफ्त के लिए पता चला कि जो शख्स ने तुम्हारे घर पर कुछ लोग को भिजाया, तुम्हारे लिए डरा रहा है, धमका रहा है और तुम्हारे घर वालों को भी धमका रहा है। वो बड़ा अफसोस, बड़ा तन्हा महसूस करने लगा। वो कहने लगा कि मौला मैं क्या करूँ, मौला मैं क्या करूँ, मैं किस गुर्बत में आ गया हूँ, मौला मैं तन्हा हूँ मेरे मौला, मेरे वक्त के इमाम आप देख रहे हैं मौला, ये बात मेरी जान पर आ बनी है, मेरे घर वालों पर आ बनी, मेरे बच्चों पर आ बनी है मौला। अपने वक्त के इमाम से अब खिताब करने लगा। अब जैसे जैसे वो सोच रहा था घर की जाने भी नहीं जा सका, अब वो चलता गया। अब यही बैठ करना था कि मौला मैं क्या करूँ मौला, मेरी हालत बहुत नासाज है, मेरे ऐसे हालात हो गए कि घर का सामान बिक चुका है, घर पर परेशान हाल है, इतना मोहताज हो गया मैं मौला, मेरे वक्त के इमाम आप मेरे खल्क के राजों से वाकिफ हैं। अब वो कहता रहा, चलता रहा, कुछ देर ना गुजरी उसने महसूस किया कि वो काज़िमैन में काबा हवाइज के हरम में उसने अपने आप को महसूस किया। अब जैसे उसने उस मुखाब को देखा, कहा कि अरे मैं कुछ देर ना चला कि मैं काज़िमैन में आ गया, मौला के हरम, बाबुल हवाइज, मुसी काज़िम के हरम। अब उसने देखा कि कहा कि अब ये बाबुल हवाइज, मैं इनकी दरबार जाता हूँ, अपनी हाजत, अपनी परेशानी को बयान करता हूँ। अब वो चला, अब देखा कि शाम हो चुकी है। अब वहाँ का जो मुक़द्दम यानी खुदा होता है, जो मुजाविर होता है, उसने उसे रोक दिया, कहा कि देखो भाई शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है, अब तुम हरम में नहीं जा सकते, सारे ज़ायरीन चले गए, अब तुम नहीं जा सकते। अब वो आगुज़ारी करने लगा, कहा कि देखो भाई मैं बहुत परेशान हूँ। अब वो कहता रहा आजिज़ी करता रहा, लेकिन वो खादिम मानता नहीं। अब उसने कहा कि देखो भाई मैं इतना परेशान हूँ कि मेरी जान पे आ गई है, मेरे बच्चे परेशान हैं, मैं इतना मखलूज हूँ, मैं इतना परेशान हूँ कि ये मेरी जान पे आ गई। अब जैसे ही उस खादिम ने देखा ना, उस खादिम ने कहा कि ठहरो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें हरम में भेज दूँगा, तुम जाओ इमाम से फरियाद करो। कुछ देर बाद वो हरम में गया। अब उसने देखा कि हरम खाली है, सारे सहन खाली है, और खादिम चला गया। उसने कहा कि मैं बाजू रहता हूँ, उसने अपने मुजरे को बंद कर दिया। अब वो शख्स इमाम के जरिए मुबारक के खलीफा, जब मैंने पढ़ा ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो शख्स